جب مدینہ منورہ میں جامع مسجد کا قیام ہو چکا، تیار ہو چکی، تو اس وقت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا کہ مسلمانوں کو جمع کس طرح کیا جائے۔ اب چونکہ اتنا بڑا اجتماع جب کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اعلان تو ہونا چاہیے نا، تو یوں مشورہ فرمایا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت آگ روشن کی جائے، جی، تو کسی نے کہا کہ نقارہ بجائے جائے، جی، تو کسی نے جو ہے وہ ناقوس کا مشورہ دیا۔ ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ منع فرماتے رہے کہ چونکہ ان میں بعض کی مشابہت تھی ٹھیک، غیر مسلم قوموں کی، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع فرماتے رہے۔ صحیح، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ یہ عرضی پیش کی کہ نماز کے وقت جو وہ ایک شخص کو بغرض اعلام بھیج دیا جائے، یعنی وہ سب کو بتانے کے لیے چلا جائے، کوئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ صحیح، اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر ندا کر دے، صحیح، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب جو ہے وہ نماز کے وقت وہ کہتے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ جیسے ہمارا عید کی اذان نہیں ہوتی نا، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عید سے پہلے جو نا وہ عید کی نماز کے وقت یہ اعلان کر دے الصلاۃ جامعہ، یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ صحیح، خیر ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ اسی اسنا میں انہی دنوں میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ان سے بہتر ایک طریقہ بتلایا گیا۔ وہ جو طریقہ بتلایا گیا وہ ہے مروجہ اذان شرعی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ اپنا خواب عرض کیا، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس سے پہلے وحی آ چکی تھی، تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ اسے سن کر فرمایا کہ بے شک یہ حق ہے، جی، اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھا دیں، ان کلمات کی تلقین کر دیں۔ صحیح، چنانچہ انہوں نے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے، تو انہوں نے اذان دی۔ واہ، سر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نا وہ ایک تو ایک آواز ان کی بلند تھی، اور دوسرا ایک کہ ان کی آواز مٹھاس تھی۔